بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءوا أباهم عشاء يبكون اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين کہنے لگے ابا جی یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مدد درکار ہے صدق اللہ العظیم محترم حضرات کل گزشتہ ہماری یہ بات آخر میں چل رہی تھی کہ غم ملنے سے پہلے تسلی کے الفاظ آدمی کے لیے بہت اثر رکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ابھی غم ملا نہیں ہے لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خبر دے دی جو بندے اللہ کے بہت قریب رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آگے سے متنبہ کر دیا کرتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ آپ کے پاس یہ لوگ آئیں گے اور آپ انہیں اس واقعے کی خبر دیں گے تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کون ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کے ذریعے یوسف کو تسلی دے دی کہ گھبرائیے نہیں آپ کو زندگی پر کنویں میں نہیں رہنا ہے یا مصر کے بازار میں آپ کو نہیں رہنا ہے آپ کے لیے تو تخت و تاج اللہ نے انتظام کر رکھا ہے وہ وقت آئے گا کہ انہیں پچھتانا پڑے گا ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھی وہ انہیں بچپن میں دودھ پلا رہی تھی اور فرعون نے حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دو بچیوں کو چھوڑ دو لڑکیوں کو اور لڑکوں کو قتل کر دو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کسی کو خبر نہیں ہوئی تو وہ بہت ڈر رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا ان کی ماں کے اوپر کہ آپ گھبرائیے نہیں اور آپ انہیں سمندر میں چھوڑ دیجئے ہم اس کی پرورش اسی کے پاس کروائیں گے جو اس کا بھی دشمن ہوگا اور میرا بھی دشمن ہوگا اور ہمارا یہ وعدہ ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ہم آپ کی طرف انہیں لوٹائیں گے واپس وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم انہیں رسولوں میں سے بنانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تسلی دے دی کہ گھبرائیے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا جب آپ غار کے اندر آپ ٹھکانہ پکڑ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بدر کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگے سے خبر دے دی تھی کہ تمہارے حصے میں فتح مال غنیمت آنے والی ہے گھبرائیے گا نہیں فتح بھی ملنے والی ہے یا مال غنیمت بھی ملنے گا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ کے ذریعے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کی فتح کی خوشخبری آگے سے سنا دی تھی گھبرائیے گا نہیں اللہ کی مدد تمہارے ہی ساتھ ہے اور اصحاب کہف کو جب غار میں پہنچے تھے وہ لوگ تو ان کو بھی تسلی دی تھی ان جملوں کے ذریعے کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے آگے جا کر بہت بڑے فتنے کو مٹانے والے ہیں تم پر اللہ کی رحمت رہے گی کہ تم ٹھکانہ پکڑو غار میں اللہ تعالیٰ تم پر رحمت برسائے گا جب یہ لوگ غار میں چھپے تھے تو اس وقت کا بادشاہ ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا جو کافر تھا
اور جب ان کی ضرورت پڑنے والی تھی تو اس وقت مسلم بادشاہ آنے والا تھا 300 سال کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال میٹھی نیند سلا دیا اصحاب کہف کو، اور ان کے ساتھ ان کے کتے کو بھی سلا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طرز رہا ہے کہ جو بھی اللہ کے قریب رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تسلی ڈال دیتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب یہ واقعہ پیش آنے والا تھا کہ ان کو قرآن کریم کے بارے میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا، قرآن خلق قرآن ہے یا اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ ہے، اس مسئلے میں تو اس وقت کا بادشاہ اس زمانے کے چند لوگوں کے ساتھ جو اس فتنے کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، فتنہ خلق قرآن بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا، تو اس وقت کا بادشاہ اس کا قائل تھا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن حضرت امام احمد بن حنبل نے اس وقت اس کا مقابلہ کیا بادشاہ کا اور کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، تو اللہ کی صفت ہے، اس پر انہیں روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے، روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے۔ کوڑے کیسے ہوتے تھے؟ ہمارے آج کی طرح لکڑیاں جو چپتیاں ہوتی ہیں ایسے لکڑی نہیں ہوتی تھی، کوڑا خطرناک قسم کا وہ بناتے تھے چمڑے کا اور اسے مارا جاتا تھا۔ 80 کوڑوں کی سزا شریعت نے اس آدمی کو سنائی ہے جو الزام کے اندر جس کے اوپر جو الزام لگاوے کسی کے اوپر، اور جو شادی شدہ ہے اور زنا میں پکڑا جائے، شادی شدہ نہیں تو اس پر 100 کوڑے کی سزا ہے۔ تو 100 کوڑے تک پہنچتے پہنچتے آدمی یا تو اپنی جان چھوڑ دیتا تھا یا پھر بے ہوش ہو جاتا تھا، اتنی خطرناک سزا ہے۔ تو وہ کوڑوں کی سزا امام احمد بن حنبل کو ملتی تھی، پوری پشت کالے کلر کی ہو جاتی تھی، سیاہ ہو جاتی تھی، اتنا مارا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت کے آنے سے پہلے، فتنہ خلق قرآن میں مبتلا ہونے سے پہلے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہوتے ہیں، امام شافعی نے خواب میں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ احمد بن حنبل کو خوشخبری دے دو کہ وہ ایک فتنے میں مبتلا ہونے والے ہیں، لیکن گھبرانا مت، کامیاب تو وہی ہونے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بشارت سنا دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے۔ امام شافعی نے اس زمانے میں بشیر ان کا جو خادم تھا، ایک خوشخبری سنانے والا، ان کے خادم کو بھیجا کہ جاؤ احمد بن حنبل کو یہ بشارت سنا دو۔ امام احمد بن حنبل کے بعد جب یہ بشارت لے کر آدمی پہنچتا ہے، آپ کے بدن پر جو کرتا تھا اس کے سوا آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے وہ کرتا نکال کر دے دیا اس کو۔ تو وہ جب خبر لے کر جانے والا کرتا ہدیے میں لے کر جب پہنچتا ہے تو استاد بھی کتنا اعلیٰ اور شاگرد بھی کتنا اعلیٰ۔ احمد بن حنبل کے کرتے کو، شاگرد کے کرتے کو پانی میں بھگو کر وہ پانی استاد نے پیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے لیے بشارت سنائی ہے، وہ کتنا اعلیٰ ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی تسلی دے دی کہ گھبرائیے گا نہیں، آپ کے ساتھ چاہے جو بھی سلوک ہونے والا ہے لیکن کامیاب تو آپ ہی رہنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما دیا وَجَاءَ وَأَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، انہوں نے وہ جو کام کرنا تھا ان کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں اتارنا تھا، اتار دیا۔ اب وہ روتے ہوئے رات کو گھر واپس لوٹ رہے ہیں، وہ سارے بھائی رو رہے ہیں۔ بعض مرتبہ جس کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے نا وہ اسی طرح کرتا ہے، ہر کرتے ہیں وہ رو دھو کر چلا کر اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے، اور جن کا مقدمہ بالکل سچائی پر ہوتا ہے تو وہ تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ کام لیتا ہے اور اپنی بات سیدھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اپنی بات میں جھوٹا ہوتا ہے نا وہ چلاتا ہے تاکہ سب کو دبا دے۔ عام طور سے دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ چونکہ دنیا کی باتوں میں جھوٹ ہوتا ہے نا اس لیے دنیا والے چلاتے رہتے ہیں، میڈیا کی باتوں میں جھوٹ ہوتا ہے اس لیے میڈیا چلاتا رہتا ہے کہ ان کی ساری باتیں تقریباً باتیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، 99% باتیں ان کی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ وہ بالکل یوں کہیے کہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں یہ سارے کہ اپنی باتوں میں 100 دوسری باتیں ملا کے لوگوں کو خبر پہنچاتے ہیں۔ تو وجہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے ابا کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے اور وہ اپنے مقدمے کو مضبوط کرنا چاہ رہے تھے اپنی آواز بلند کر کے کہ کسی طرح اپنے ابا کو منوا لیں گے، اور وہ اس رونے کو جو بہانہ بنا کر ہوتے ہیں نا خالی جھوٹ موٹ کے آنسو، اس کو مگرمچھ کے آنسو کہتے ہیں۔ مگرمچھ کے آنسو یعنی وہ مگرمچھ بھی ایسے چپکے سے بیٹھا رہتا ہے تاک میں بالکل گھات میں، اور ایسے رہتا ہے بالکل کہ جانے یہ تو بیچارہ بیمار ہے، ایسا ہی ہے، لیکن جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ فوراً اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے۔ تو ایسا ہی حال ان کا بھی ہوتا ہے۔ تو کبھی بھی ایسے عام طور سے رونے کا سہارا تو عورتیں لیتے ہیں، مردوں میں بھی یہ چیز ہوتی ہے۔ جب بہت سے لوگ کہتے ہیں جب باتوں میں رو دیتے ہیں، جب کسی مسئلے میں پکڑا جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو لے آتے ہیں کہ آنکھوں کے اندر ندی لے کر چل جائیں،
فوراً اس کی ندی بہہ جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے، جو آدمی اپنی بات میں کمزور ہوتا ہے وہ فوراً رونا شروع کرے، رونے کا سہارا۔ اس لیے ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا ہتھیار تیر تلوار بندوق وغیرہ نہیں ہے، سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ آنسو ہیں۔ انسان کے آنسو ہیں جو سامنے والے کو گھائل کر دیتے ہیں، چاہے وہ کیسے ہی آنسو ہو۔ لیکن ایک بات، عورتیں بھی اپنے گھروں میں کیا کرتی ہیں، اپنی بات منوانے کے لیے اپنے میاں کے سامنے 2 آنسو بہا دیا کہ میاں ٹھنڈا۔ تو یہ نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور واقعتاً جو لوگ صحیح آنسو بہاتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قدر بھی ہوتی ہے کہ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ متوجہ کرتا ہی ہے کہ سچی توبہ کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ اور ہمارے سامنے گر گراؤ رو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبرائیل امین علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث پاک میں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمام عملوں کا وزن اللہ تعالیٰ کریں گے سوائے آنسوؤں کے، اس لیے کہ آنسو جو ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمندروں کے یعنی آگ کے سمندر بجھا دیا کرتے ہیں۔ آگ کے سمندر اگر ایک آنسو کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بجھا دیا ہے۔ کل رات کو میں نے کہا تھا کہ انسان توبہ کی نیت سے آنسو بہاتا ہے تو ساتھ ہی زمین تک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، زمین کو اتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ حالانکہ اس زمین کے اوپر اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ وہ یعنی تل پاپڑ جیسی ہو رہی ہے کہ کب مجھے حکم ملے اور میں پھٹ جاؤں اور سب کو اپنے اندر نگل لوں۔ لیکن اس کے اوپر ضرور اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو سجدوں میں جا کر ایسے آنسو گراتے ہیں کہ اس کی وہ آگ جو اندر جل رہی ہوتی ہے نا وہ ایک دم بجھ جاتے ہیں ان آنسوؤں کی وجہ سے۔ تو ایک ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کی صلاحیت دیتا ہے۔ آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے اپنے آنسوؤں کی۔ ایسے ہی بھیجا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعاؤں کے ذریعے دعاؤں میں روتے تھے تو آنسو بہتے تھے، تو پھر آپ کا یہ معمول نہیں ہوتا تھا کہ جیسے ہم لوگ ایسے آنسو پوچھ لیتے ہیں خالی۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ اپنے آنسوؤں کو پورے چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کا طریقہ عجیب و غریب طریقہ ہے آنسو پوچھنے کا، تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ توبہ کی نیت سے بہنے والا جو آنسو ہوتا ہے نا وہ چہرے کے جس حصے پر پہنچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس حصے پر جہنم کے آگ حرام کر دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چہرے کے جس حصے پر توبہ کی نیت سے بہنے والا آنسو اگر پہنچ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنسو کی برکت سے اس جگہ پر پہنچنے کی وجہ سے چہرے کے اس حصے کے اوپر آگ کو حرام کر دیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کی محبت میں ایک تو ہے عشاق کا رونا، اللہ کے عشق میں رونا، اللہ کی محبت میں رونا، اور ایک ہے محبوب کی اداسی میں رونا، جدائیگی میں رونا کہ محبوب سے دوری ہو گئی ہے۔ اس لیے آپ غور کریں کہ جب بیٹا ماں سے دور ہو جاتا ہے تو ماں بھی اس کی یاد میں روتی پھرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کبھی کبھی وصل میں بھی رونا آتا ہے، یعنی ملاپ میں بھی رونا آتا ہے۔ سفر کے بعد ایک لمبی مدت کے بعد جب بندہ آتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس یا اپنے دوست تو اس وقت بھی رونا آتا ہے، اور ایک جدا ہوتا ہے تب بھی رونا آتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ تعلیم ملی ہے کہ اللہ کے ساتھ وصل ہو تب بھی رونا آئے، اللہ سے دوری ہو کبھی کوئی گناہ ہو جائے تب بھی رونا آئے۔ گناہ کا ہونا اللہ سے دوری کی علامت ہے، نیکی کا ہونا اللہ سے وصل کی علامت ہے۔ تو اپنے نیکی کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ آپ نے نیکی کی توفیق دی اسے قبول کر لیں، اور گناہ کی اگر گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیں کہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رجسٹر جو ہوتا ہے نا کرامن کاتبین کا، تو یہ 2 فرشتے ہیں، ایک نیکی کا فرشتہ ایک گناہ کا فرشتہ۔ یہ نیکی کا لکھنے والا ہوتا ہے، یہ گناہوں کا لکھنے والا ہوتا ہے۔ اس کو امیر بنایا ہے، یہ امیر ہونے کے ناطے جب نیکی کا ارادہ بندہ کرتا ہے وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے، اور گناہ کا جو فرشتہ لکھنے والا گناہوں کو لکھنے والا ہوتا ہے نا وہ مامور ہے۔ یہ فرشتہ اس بات پر مامور ہے کہ پہلے اس سے پوچھے کہ لکھوں۔ جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ پوچھتا ہے اس سے کہ میں لکھوں؟ کہا بھی نہیں، ابھی تو کیا کہاں ہے، خالی دل میں ارادہ تصور آیا ہے اس کے، ابھی کہاں گناہ کیا۔ پھر اگر گناہ کر بیٹھتا ہے پھر پوچھتا ہے کب تو گناہ ہو گیا اب لکھ لو؟ کہا نہیں، انتظار کرو، ابھی اس کو مہلت دو، ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں میں وہ توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر چند لمحے گزر جاتے ہیں، گھنٹے گزر جاتے ہیں، پھر کہتا ہے اب لکھ لو۔ پھر توبہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، جیسے پنسل کا لکھا ہوا ہوتا ہے یا پھر قلم کا لکھا ہوتا ہے، تو مارکیٹ میں ایسی بھی چیزیں ملتی ہیں جس کو مٹا دیا جاتا ہے، ایسا ربڑ وغیرہ۔ تو گناہ ہونے کے بعد اگر انسان توبہ کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، تو وہ ربڑ مٹا دیا جاتا ہے اس کے اوپر۔ توبہ گویا گناہوں کا ربڑ ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے اس کے ذریعے۔ تو انسان کو اللہ کی طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے، اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی اپنی دعاؤں میں اللہ کے بندوں کا واسطہ دینا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے بندے جو جن کو ہم شیوخ کہتے ہیں، ہمارے مشائخ اللہ والے، جو راتوں میں بھی روتے رہتے ہیں، بستر پر جاتے ہیں تو بھی روتے رہتے ہیں، تو کبھی کبھی اپنی دعاؤں میں ان آنسوؤں کا اللہ کے یہاں بہت قدر، اللہ کے یہاں ان آنسوؤں کی بہت قدر و قیمت ہے، تو کبھی اپنی دعاؤں میں یوں کہنا چاہیے کہ اے اللہ، آپ کو اپنے پیارے چاہنے والے محبت کرنے والے عشاق کے ان گرم آنسوؤں کا واسطہ، اے اللہ آپ کو اپنے پیارے محبت کرنے والے عشاق کے ان گرم آنسوؤں کا واسطہ جو وہ آپ کی محبت میں تہجد میں آنکھوں سے بہایا کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں اللہ میں معاف کر دے، میرے لیے اس کام کو ان کے سلسلے میں آسان کر دے، ان آنسوؤں کے سلسلے میں آسان کر دے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر دیکھنا آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ والوں کی آنسوؤں کا بھی واسطہ دینا چاہیے، اللہ کو بہت پیار آتا ہے، تو کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں آگے آیا وَجَاءَ وَضَاهُ مِنْ شَاءٍ يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، ہم مسابقت کریں، دوڑ لگا گئے۔ تو دین میں، شریعت میں صحت افزا مقابلوں کی اجازت ہے، جو بدن کے لیے، تندرستی کے لیے نفع بخش ہو، ایسے مسابقت کی، ایسے مقابلے کرنے کی اجازت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے 10 سال تک، بچپن ہی میں 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپس میں مقابلہ کرتے تھے، آپ لوگ آپس میں مقابلہ کرتے تھے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مقابلہ کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا، حضرت انس رضی اللہ عنہ جواب دیا، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مقابلہ فرمایا، اور وہ مقابلہ ایک گھوڑے پر فرمایا، اور اس گھوڑے کا نام بھی بتایا کہ جس کا نام صبحہ تھا، آپ کے گھوڑے کا نام صبحہ تھا، تو کہا اس پر آپ نے مقابلہ کیا اور وہ گھوڑا سب سے آگے نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعجب میں، میرا گھوڑا آگے نکل گیا، ایسے تعجب میں بھی آپ نے پوچھا لوگوں سے، میرا گھوڑا سب سے آگے نکل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کا بھی مقابلہ کیا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ سفر سے واپس آ رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھیوں سے کہا آپ آگے جاؤ، لشکر کو کہا آپ آگے جاؤ، اماں عائشہ سے کہا ہم پیچھے رہ رہے، پھر کہا چلو دوڑ کا مقابلہ لگاتے ہیں۔ تو دونوں میاں بیوی دوڑ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ دوڑ رہے ہیں، تو اس دور کے اندر پہلی دوڑ تھی تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ جیت گئی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی تسلی کے لیے، انہیں خوش کرنے کے لیے آپ جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے، ان کو آگے جانے دیا، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو آگے جانے دیا ان کی تسلی کے لیے۔ تو اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ گھر میں ایسے بھی کام کرنے چاہیے جس سے جان بوجھ کر ایسے کام کرنے چاہیے جس سے بیوی خوش ہوتی ہو۔ گھروں میں بعض مرتبہ ایسی بات ہوتی ہے کہ کبھی ہم کو پتہ ہے کہ وہ غلطی پر ہے، تب بھی ہاں کر دینا چاہیے، ہاں ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت بڑی گھروں میں تسلی رہتی ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان بوجھ کر پیچھے رہ گئے، آگے جانے دیا۔ پھر دوسرے کسی موقع سے آپ واپس اسی جگہ سے آ رہے تھے تو اماں عائشہ سے کہا دوڑ لگاتے ہیں، لشکر کو آگے بھیج دیا، پھر واپس دوڑ لگائی، آپ آگے نکل گئے اسپیڈ سے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، فرماتی ہیں ہماری پیاری ماں، فلما حملت اللحم، فلما حملت، میں نے جب یعنی میرے بدن میں گوشت بڑھ گیا ہے، وہ کہتے فرماتی ہے کہ میں جب موٹی یعنی جسم بڑھ آیا میرا، اور سابقتہ فسبقنی، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر واپس دوڑ لگائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے نکل گئے۔ اماں عائشہ کہتی ہے تو آپ نے فرمایا هذه بتلك السبقہ، یہ اس کا بدلہ ہے، پہلے تم جیت گئے اب میں جیت گیا، بدلہ ہو گیا آپس میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی اتنی پیاری ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر میں اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں جاتے تھے، کبھی آٹا گوندا ہوا ہوتا تھا، اور چھوٹی بچی تھی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں جب آئی ہیں اماں عائشہ تو 9 سال کی عمر تھی، 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 9 سال کی عمر میں گھر میں تشریف لے آئی، اور 18 سال کی ہوئی، 9 سال آپ کے ساتھ رہی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے روپوش ہو گئے۔ تو کتنی زندگی، تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کبھی چھوٹی بچی تھی اس لحاظ سے کبھی آٹا گوندتی تھی اور اسی میں نیند آ جاتی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جاتے تھے اور کبھی روٹی بھی دیتے تھے،
ایک مرتبہ تندور میں روٹی آپ نے رکھی اپنے ہاتھ سے، تو وہ روٹی یعنی پکتی نہیں تھی، آپ نے اپنے ہاتھ سے تندور میں روٹی رکھی تو وہ روٹی پکتی نہیں تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان کہ وہ روٹی کیوں نہیں پک رہی ہیں؟ کہا عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے اس روٹی کو نبی کا ہاتھ لگ گیا ہے، اب اس پر آگ نہیں لگ سکتی، اب اس پر آگ نہیں لگ سکتی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، کبھی گھر میں جھاڑو لگا دیا کرتے تھے، کبھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہاتھ یعنی بٹا دیتے تھے کاموں کے اندر۔ تو گھروں میں یہ معمول بنانا چاہیے اپنے کہ کبھی ہم بھی جب پڑھتے تھے دارالعلوم میں، اب گھر والے نہیں کرنے دیتے تھے، ہم ہماری والدہ کے گھر میں جب شادی ہماری ہوئی اس سے پہلے تک ہم کام کر لیتے تھے گھر میں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا تو چھٹیوں میں ہم آتے تھے، جمعہ کے دن چھٹی ہوتی تھی، میں سب سے پہلے اپنی نانی کے گھر جاتا تھا، پہلے ان کے گھر کا جھاڑو لگاتا تھا، پورے گھر کا، بہت خوش ہو جاتے تھے کہ ہماری بچیاں بھی ایسا کام نہیں کرتی جیسے ہمارے بچے کام کرتے ہیں، ہماری نانی خوش ہو جایا کرتی تھی۔ پھر میں اپنے گھر پر جاتا تھا، اپنے گھر پر بھی جھاڑو لگا دیا تھا، تو گھر والوں کو پھر شرم تھوڑی آتی تھی تو دروازے سے واپس لے لیتے تھے جھاڑو کہ کہیں بچہ ہمارا کہاں باہر جائے۔ تو گھروں میں کام کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک میں عام طور سے ایسا ہوتا ہے سحری کے برتن وغیرہ جو ہوتے ہیں جھوٹے، تو وہ ہمارے گھروں میں عادت ہوتے ہیں اٹھنے کے بعد دھوتے ہیں، تو ہم فجر پڑھ کے آتے تھے، چپ چاپ جاتے تھے کچن کے اندر، سارے برتن مانج کے دھول دھال کر رکھ دیتے تھے بالکل۔ گھر والے اٹھتے تھے یہ کس نے دھویا؟ تو 3 دن کے بعد انہیں پتا چلا کہ ہمارا یہ بچہ دھو رہا ہے۔ گھروں میں ایسے نہیں کہ اپنے کاموں کو جتلا رہا ہوں، تحدیث بن نعمت کے طور پر کہ گھروں کے اندر یہ بھی کرنا چاہیے، یہ سنتیں ہیں ساری ہماری۔ یہ چیزیں اگر زندگی میں کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا کسی کام کے اندر، اور کام کی عادت رہے گی انشاءاللہ۔ تو اپنے گھروں کے اندر سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ اتنے دور کے مالک تھے، ایک طرف گھوڑا دوڑتا تھا اور ایک طرف سلمہ ابن اکوع پاؤں سے دوڑتے تھے، سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نکل جاتے تھے۔ میں سال میں چل رہا تھا جماعت کے اندر، تو سال کا آخری چلہ میرا تھا عربوں کے ساتھ، 39 دن میرے عربوں کے ساتھ لگے۔ اس میں ایک یہی صحابی سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ایک آدمی تھے، یمن کے تھے، حضرت شیخ ابو موسیٰ کر کے ان کا نام تھا۔ تو انہوں نے مجھے پورا اپنا نسب دکھایا کہ یہ دیکھو یہ سلمہ ابن اکوع، پتہ ہے مجھے کہنے لگے کون ہے یہ سلمہ ابن اکوع؟ میں نے کہا واقعہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے چند یعنی جانوروں کو چرانے کے لیے لے کر گئے تھے اور کفار کی طرف سے ایک حملہ ہو گیا تھا، تو حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے کھلی آواز لگا دی، آپ نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگا دی۔ اب مدینہ کتنا دور، جنگل کتنا دور، اور انہوں نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگا دی کہ یا اللہ میری آواز کو پہنچا دینا، اور آپ نے آواز لگا دی یا ساری یا الجبل، ایسے آواز لگا دی، تو آواز پہنچ گئی مدینہ میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک اللہ نے آواز پہنچا دی کہ وہاں سلمہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور وہ اکیلے مقابلے میں چلے گئے۔ وہ اتنے پھرتیلے تھے، اتنے تیز تیر ڈال دیتے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد فوراً، تو وہ پریشان ہو گئے کہ شاید بہت سارے ہوں گے یہ لوگ، اور دوڑ کے اندر بھی اتنے تیز تھے کہ گھوڑوں سے آگے نکل جائے، چل یعنی وہ اپنے پاؤں سے دوڑتے تھے، اور عربی گھوڑا جو تیزی کے اندر مشہور و معروف ہوتا ہے اس سے آگے نکل جاتے، اتنا تیز دوڑتے تھے، پس طاقت تھے، بہت تیز دوڑتے تھے۔ تو اکیلے لشکر کو انہوں نے، بہت سارے ساتھی تھے وہ 70-80 کے قریب، اور انہوں نے اکیلے نے وہ سب کو بھگا دیا، اور یہاں تک کہ ان کے مال غنیمت پر بھی قبضہ کر لیا، ان کے جو جانور وغیرہ اس کو بھی قبضہ میں لیا ہے۔ تو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ سارے کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کا بھی مقابلہ کیا ہے، آپ نے فرمایا ارموا وانا معکم کلکم، تم تیر پھینکو میں تم سب کے ساتھ ہوں، ایک مرتبہ ان کی طرف سے تیر پھینکوں گا، دوسری مرتبہ تمہاری طرف سے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈبل اچھل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رہتے تھے کہ میں ان کی طرف سے بھی رہوں گا، ان کی طرف سے بھی رہوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تیر میں ایسا کرتے کہ ایک ان کی طرف سے پھینکتے ایک ان کی طرف سے پھینکتے۔ تو یہ جو ہمارے بچے کھیلتے ہیں ڈبل اچھل وغیرہ، یہ بھی سنت سے ثابت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے بھی کھیلتے تھے صحابہ کے۔ نشانے پر تیر پھینکنے والا ٹیکنالوجی کا حاصل کرنے کا حکم، یعنی جو نشانہ ہوتا ہے نا بالکل تاکنے کا، جس کو کہتے ہیں نا بعض مرتبہ آدمی نشانہ لگا رہا ہے ایک آنکھ بند کر کے ایسے، تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایسا نقطے کی بات ہے کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام امت کو ایک میسیج دے رہے ہیں، ارموا وارکبوا وان ترموا خیر لکم من ان ترکبوا، تیر اندازی بھی کرو، گھوڑ سواری بھی کرو، تمہارا تیر اندازی کرنا تمہارے گھوڑے کے اوپر سوار ہونے سے زیادہ افضل ہے، یعنی نشانہ لگاؤ، بالکل اپنے نشانوں کو مضبوط کرو، جیسے کہتے ہیں نا ایک تھرو کے اندر آؤٹ ہو جانا چاہیے،
ایسے ہی نشانہ مضبوط ہونا چاہیے انسان کا کہ جہاں وہ تاکنا چاہے اسی جگہ پر جا کر گرے. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نشانے کے بہت ماہر ہوتے تھے. آج بھی دنیا کے اندر دیکھیں کہ دنیا پھینکنے والے ہتھیار سے زیادہ ڈر رہی ہے، یعنی جو پھینکے جاتے ہیں نا گولہ باری وغیرہ یا گولیاں جو ہیں اس سے زیادہ ڈرتی ہے. کیوں؟ کہیں نشانے پر لگ گیا جان خطرے میں یا ہلاکتی کے اندیشے سے. تو ایسا ہی ہوتا ہے. بس اللہ حفاظت فرماوے، دنیا کے اندر امن قائم فرماوے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے. انسان کو اپنی حفاظت میں سیکھنی چاہیے. تیراکی کی مشق ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں پورا مکہ میں آئے. لوگوں نے ان کو بتایا کہ جی ہاں یا جدہ قریب ہے، تو آپ نے جدے کو اس نیت سے دیکھا کہ بحری سفر کے لیے یہ اچھی سی پورٹ بن سکتی ہے. پورٹ جہاں پر بحری جہاز آ کر رکتے ہیں. تو کہ یہ چنانچہ آپ آئے اور آپ نے جدہ کے سمندر میں پانی کے اندر تیراکی کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. تو یہ ساری چیزیں سنت سے ثابت ہیں. فصبر جمیل، صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ جب مصیبت کو برداشت کرنے میں انسان جزا فضا نہ کرے، شکوے شکایت نہ کرے. مصیبت آئی ہے اللہ ہی کی طرف سے، وہ حادثہ ہے، اس کو اللہ ہی کی طرف سے جانتے ہوئے برداشت کر لینا چاہیے. اس میں رونا اور زبان سے شکوہ کرنا بھی نہ ہو، اور اس مصیبت کو اچھے انداز سے برداشت کرے تو اسے صبر جمیل کہتے ہیں. پھر صبر کے واقعات بھی انشاءاللہ آئندہ درس کو بیان کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.